السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے نماز اور رمضان کے اوقات کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ جناب، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اوقات کا خیال نہیں رکھتے۔ دین اسلام جو ہے یہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بہت تاکید کرتا ہے۔ اگر آپ نماز لے لیں تو 5 وقتہ نماز ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض کیا ہے۔ اب یہ وقت مقررہ سے مراد کیا ہے اور کیوں ہے؟ وقت مقررہ سے مراد وہ ٹائمنگز اور وہ اوقات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبادت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، انہوں نے ان آیات کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 3 ٹائمنگ ایسے ہیں جس میں کوئی عبادت، یعنی اس سے مراد کوئی سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جب سورج نکل رہا ہو، جس کو طلوع کہتے ہیں، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو، جس کو غروب کہتے ہیں، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، اور ایک جب سورج بالکل سر پہ آ جائے، جس کو زوال کہتے ہیں۔ ان 3 ٹائمنگز میں سجدہ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ اس کے بارے میں پھر مختلف قسم کے آراء ہیں، جس میں مشہور آراء یہ ہیں کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں شیاطین یا آتش پرست لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ان ٹائمنگز میں ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونے کا درس دیا جاتا ہے۔ اور نماز کو 5 ٹائم، 5 مخصوص اوقات میں فرض کیا گیا ہے۔ فرض کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے فرض کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات کو جاننا بھی فرض ہے۔ بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اب کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے، عام طور پر اذانیں ہوتی ہیں، لوگ اذانوں کو سن کر دوڑ جاتے ہیں نماز کی طرف۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اکثر لوگ نماز وہ پڑھ لیتے ہیں اذان سن کر، اور ظاہر ہے اذان ہوتی ہی نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ، بلکہ عام طور پر رمضان المبارک میں سحری اور افطاری بھی اذان کے ساتھ، اذان ہوئی تو فوراً سحری کھول دی، اذان ہوئی تو فوراً روزہ رکھ لیا، اور اذان ہوئی تو فوراً سحری وہ ختم کر لی۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کسی اچھے مستند علماء سے رجوع کریں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے، کیونکہ نماز دراصل اذان جو ہے یہ باجماعت نماز کے لیے ہے۔ اگر آپ دیکھیں اذان کے اندر اطلاع ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ اس سے مراد وہ نماز ہیں جو باجماعت ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ اذان مساجد کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے گھر کے اندر نماز کے لیے اذان دی ہو؟ نہیں، عام طور پر اذان جو ہوتی ہے وہ مساجد کے اندر ہوتی ہے، اور مساجد وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھ لیں کہ اذان یہ اعلان ہے، اذان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اعلان ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ روزہ رکھنا یا روزہ کھولنا، یہ اس لیے اس وقت یہ صحیح ہوگا اگر یہ ٹائم کے اندر ہو، اور اگر یہ ٹائم کے اندر نہ ہو، جیسے عام طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اذانیں ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ کھولنے کا یا روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو گیا، یا نماز کا ٹائم ہو گیا، اور ادھر ان کا جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے مؤذنین کا، کہ وہ ٹائم کا خیال نہ رکھتے ہوئے یا کسی کی دور سے اذان سن کر یا اپنے اندازے سے وہ اذان دے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ دور نبوی میں، دور صحابہ میں یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے تھے کہ وہ لوگ سایوں کے اندازے سے وہ اس کا اعتبار کرتے تھے۔ گھڑیاں نہیں تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ، صلاحیت
بھی عطا فرمائی تھی اور حضور علیہ السلام جیسے عظیم ہستی بھی ان کے اندر موجود تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ یہ ٹائم ہے ظہر کا، فجر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ آج کے دور میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ٹائم اس طرح ہے؟ وہاں سے چلتے چلتے پھر فقہا اور علماء نے جو ترتیب بنائی وہ اسی طرح سے بنائے جو فقہ کی کتابوں میں درج ہیں، کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان اوقات کے اندر نمازوں کی ادائیگی ہو، اور انہی اوقات کے اندر نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کا اہتمام بھی ہو۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں رمضان کے فجر کے وقت کا ذکر بھی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر وہ روزے کو مکمل کرے شام یعنی غروب آفتاب تک، اور من الخیط الابیض الی الخیط الاسود، کہ من الفجر، اس آیت میں تو واضح طور پہ بتایا گیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کو پورا کریں۔ اب اس میں بڑی وضاحت ہے، وہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، میں زیادہ اس میں پیچیدگی نہیں لاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ اذانوں کو سن کر نہ روزہ کھولیں اور نہ روزہ رکھیں، کیونکہ آج کل کی جو ہمارے عام طور کے خصوصاً گاؤں اور دیہات میں یہ مسئلے بہت ہیں، شہروں میں بھی بعض جگہ پہ، کہ وہ اوقات کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک منٹ بھی اذان لیٹ ہوئی یا ایک منٹ بھی اذان پہلے ہوئی تو نہ نماز ادا ہوئی اگر کسی نے اسی وقت ادا کی، نہ روزہ اس کا ہوا اگر کسی نے رکھا یا کھولا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہوئے علماء وقت نے یعنی مفتیان صاحبان نے اس عام لوگوں کی بے احتیاطی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نقشے تیار کیے ہیں، اوقات کے نقشے تیار کیے جس کو دائمی صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ وہ نقشے آج آپ آسانی سے اپنے نیٹ پر گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے نقشے موجود ہیں۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ گوگل پر لاہور پریئر ٹائمنگز نکالیں، اگر آپ پشاور میں رہتے ہیں تو آپ پشاور پریئر ٹائمنگز نکالیں، اگر آپ اسلام آباد کہیں بھی رہتے ہیں پریئر ٹائم کے نام سے آپ کو نقشہ ٹائمنگ بالکل ملے گا۔ اور یہ خیال رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بے وقت نماز نہیں ہوتا اور بے وقت روزہ بھی نہیں کھول سکتے اور نہ رکھ سکتے۔ تو میں آج کے اس موضوع کے ساتھ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے اوقات کا خیال نہیں رکھا یا آپ سے بے احتیاطی ہو گئی ہے، تو ابھی رمضان کے شروع کے دن ہیں، جو نقشے ہیں، جو وقت، جو ٹائمنگز ہیں وہ لے لیں اور اپنے گھروں کے اندر اویزہ کر کے اس کے مطابق نمازیں اور اپنے روزوں کا اہتمام کریں۔ امید ہے آپ میری باتوں سے متفق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام اور اوقات کی پابندی کا عادی بنائے۔ والسلام۔